علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی باتیں سننے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سب کو ان مدرسے والوں سے محبت ہے اور ادارے میں جو کام ہو رہا ہے قرآن و سنت کا اچھا لگ رہا بھائی؟ ہماری وجہ سے کسی قسم کا اس ادارے کو یا ادارے میں پڑھنے والوں کو یا ادارے کی برکات کو نقصان پہنچے، اچھی بات ہے بھائی۔ تو مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ سن 2000 میں میرے پاس بنے مہمان کراچی میں، تو سندھ کے دورے پہ تھے، تو جہاں جایا کرتے ایک ہی بات فرماتے، بھائی جلسہ رات کو مختصر کیا کرو، بہت سارے چاہنے والوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور اگر ان میں سے ایک چاہنے والے کی بھی نماز قضا ہو گئی تو سارا سال مدرسے پر اس کی نماز کے قضا ہونے کی نحوست پڑتی رہے گی۔ یہ تو طلباء پہلے ہی مانگ کے کھانے والے ہیں، ہمارے سجدے کے انکار کی وجہ سے ان کے رزق پر نحوست نہ پڑے۔ درود شریف پڑھ لو اور اپنی ڈاک ابھی مدینے بھیج دو، پڑھ لو سارے درود شریف۔ اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، صاحب التاج والمعراج، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پھر درود شریف پڑھ لیں سارے اللہ علماء اکرام کے زیر سایہ عرض کر رہا ہوں کہ بار بار درود شریف اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹھے یہاں ہوں ذکر حضور کے روزے میں ہو رہا ہے ابھی درود شریف زبان سے منہ سے مکمل نہیں نکلا فرشتہ ڈاک لے کے مدینے پہنچ گیا ہے اور بتلا رہا ہے فلاں 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 جگہ کے رہنے والے آج سارے اکٹھے ہو کے تیری خدمت میں درود شریف پیش کر رہے ہیں آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ رکھ دے میرے پاس ٹائم نہیں بعد میں دیکھوں گا پورے جہان سے درود آتا ہے کس کس کا دیکھوں فرمایا بعد میں جا اٹھنے سے پہلے جا کے کہہ دے تم نے درود پہنچایا روزے والے نے تمہیں سلام پہنچا دیا اگر یہ دائیں بائیں حضرات کھڑے ہیں 10-15 منٹ کی تھوڑی سی بات ہے آدھے گھنٹے کے اندر کی آج بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ سبزی منڈی میں سبزی ملتی ہے دانہ منڈی میں دانہ ملتا ہے ان قرآن کے اداروں میں حضور کی زندگی ملتی ہے قیامت کے دن مارے حضرت کے منہ میں انگلیاں نہ دینا کاش ہم بھی بیٹھ جاتے کھڑے ہونے والوں کا اعزاز اور ہے بیٹھنے والوں کا اکرام اور ہے کرو گے آپ اپنی مرضی جب ہم اللہ کی مانتے تو عبدالحنان کی کیسے ماننے گے ہم تو عرضی آپ حضرات سے کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے جو بڑوں نے سبق پڑھایا وہ آپ حضرات کو سنا دینا یاد مقدروں والا کرتا ہے ڈاکٹر بنے کسی سمیسٹر میں کسی پرچے میں رہ گیا پیسے دے کے ڈاکٹر بن جاتا ہے پیسے دے کے وکالت کی ڈگری مل جاتی ہے لیکن قرآن کا حافظ پیسوں سے نہیں بنا کرتا نصیبوں سے بنا کرتا ہے اگر قرآن ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کے سینے میں آ جاتا تو ہر ایک کے نام کے ساتھ قرآن کا حافظ لکھا ہوتا یہ تو مقدر ہے کائنات کے اندر اللہ نے جیسے پوری دنیا کے انسانوں میں نبیوں کا انتخاب کیا پھر نبیوں کے بعد پوری دنیا کے اندر اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا ایسے اللہ پاک نے قرآن والوں کا انتخاب کیا ورنہ ہر کوئی مدرسہ بنا کے بیٹھ جاتا آجاؤ قریب آجاؤ جو وہاں بیٹھے ہوئے کیا مل رہا ہے آجاؤ میرا بابو قریب آجاؤ اٹھ جاؤ آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں ورنہ دل بزن ہے بھائی بری بات ہے خیرات تقسیم ہو رہی ہو نا ایک دوسرے پہ چڑھ چڑھ کے لیتے ہیں یا نبی کی زندگی تقسیم ہو رہی ہے بے ادبی اور گستاخی ہے ورنہ چلے جاؤ کوئی ضرورت نہیں لا دین لمن لا ادب جو بے ادب ہے اس کا تو دین ہی کوئی بات نبی کی ہو شان نبی کی ہو اور کھڑے ہو کے یوں کر کے سنیں جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو ابراہیم 18,000 نبیوں کا باپ ہے 24 مرتبہ 23 مرتبہ جبرائیل دروازے پر آیا وہ یتیم مکہ ہے 24,000 مرتبہ جبرائیل دروازے پر آیا کوئی عام شان ہے ہمیں کو نبی کم حیثیت کا مالک ملا
اسی لئے علماء اکرام نے فرمایا ترازو کے دو بلڑے آپس کے اندر رکھ لو، ایک ترازو کے دو پارٹ بنا لو، ایک پلڑے کے اندر زمین کے نیچے کے جتنے ذخائرات ہیں، جتنے سارے کی ساری معدنیات ہیں، جتنے ذخائر ہیں، سارے کے سارے اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ زمین کے نیچے کا جتنا پانی، زمین کے اوپر کا جتنا پانی، دریاؤں کے قطرے، سمندروں کی لہریں اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جتنے حشرات الارض ہیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ زمین کے اوپر کا جتنا نظام ہے، انسانوں جنات سمیت پروردگار عالم کی چپکنے والی، لپٹنے والی، رینگنے والی، زمین پر دیواروں پر رینگنے چلنے والی ساری مخلوق کو اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ درختوں کو موسم خزاں اور بہاروں کے پتوں سمیت، ٹہنیوں سمیت، شاخوں سمیت اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ گھونسلوں میں جتنے پرندے وہ بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، اور لوگوں ہواؤں کا نظام بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، بادلوں بارش کا نظام بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، مشرق مغرب شمال جنوب بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، موسم خزاں اور بہار اسی پلڑے میں رکھ دو۔ پہلا آسمان، اس کے نیچے چمکنے والے ستارے، سورج، چاند اسی پلڑے میں رکھ دو۔ آسمان کے اوپر جتنے فرشتے ذکر اذکار کرنے والے وہ بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ دوسرا آسمان، اس کے اوپر کے جتنے فرشتے، تیسرا اس کے اوپر کے جتنے فرشتے، ساتوں آسمان ماں فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جنت جہنم بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، پل صراط بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، میدان عدل بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، عرش کرسی لو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کو تمام فرشتوں کے ساتھ اسی پلڑے میں رکھ دو۔ دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کا شان رکھ دو۔ ساری کائنات کے نظام والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے شان والا بھاری ہو جائے گا۔ کسی کو گانے کا اعزاز ملا، کسی کو شاعری کا اعزاز ملا، کتنے مقدروں والے ہو، مجھے نبی کی سیرت سنانے کا اور آپ کو سننے کا اعزاز ملا ہے۔ ابو جہل جیسے سردار کی طاقت نہیں تھی حضور پر درود شریف پڑھ سکے، چچا ابو لہب نہ پڑھ سکا، ابو طالب نہ پڑھ سکا، مکے کے بڑے بڑے کفار نہ پڑھ سکے، یہ تو تجھے مجھے اعزاز دیا، پھیری لگانے والا، جوتی گانٹنے والا، اور لوگوں گاڑی کے اندر سفر کرنے والا، گاڑی چلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، صبح شام اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی محبت دل میں لے آؤ، رسول اللہ کی محبت دل میں لے آؤ، بیت اللہ دیکھنے کی حسرت کرو، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی حسرت کرو، اسی حسرت میں رونا آ جائے، اپنی آنکھ کا بوسہ لے لو، اپنے آنسوؤں کو اندر زبان پہ رکھ کے نگل جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو مال کے گھٹ جانے پہ نکلے گا، رشتے کے ٹوٹ جانے پہ نکلے گا، تیری میری آنکھ کا آنسو نکلا امام الانبیاء کی محبت میں نکلا ہے۔ علماء اکرام فرما گئے، چار چیزیں اللہ نے جس سے چھین لی سمجھ لو اس کی دنیا برباد ہو گئی۔ پہلی چیز کا شہوت القلب ہے، اس کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ کی مخلوق روزانہ بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کی دولت کے، بغیر نبی والی زندگی کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، اسے احساس نہ ہوا۔ 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیتے پھٹا، اس کے دل پہ ضرب لگی، نبی کے طریقے کے جنازے نکل گئے، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی پہ بعد میں رونا، کشمیر کی آزادی پہ بعد میں رونا، او لوگوں پیسہ نہ ملے بعد میں رونا، پہلے سجدے میں پڑھ کے رو الہ العالمین۔ ہم تو نبی کے نائب بن کے آئے تھے، حضور والی زندگی کو ہم تو ساری دنیا کے اندر پھیلانے آئے تھے۔ جوتی گانٹھنا اعزاز نہیں، ختم نبوت کے صدقے کار نبوت کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا اعزاز ہے۔ او لوگوں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے لو، جو مال والا قبر میں جائے گا حساب ہوگا، دکان والا جائے گا حساب ہوگا۔ قسم اللہ کی عزت کی، قبر کے اندر جو نبی والے کام والا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔
اگر اس کام کو کرنے کا عزم رکھا ہے، ابھی رائیوڈ کا اجتماع آنے والا ہے، او لوگوں امیر بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، غریب بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، او لوگوں اللہ غنی مالدار بھی ایک ہی برتن میں کھائیں گے، امیر غریب بھی ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، ہر ایک کی سوچ ہوگی، ہر ایک کی فکر ہوگی، ہر ایک کی قرن ہوگی کہ میری زندگی بھی خاص بن جائے، سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے، یہ حکومتوں کی سوچ نہیں ہے، نبیوں کی سوچ ہے۔ فرمایا جس کا دل سخت ہو گیا سمجھ لو اس پہ تباہی آ گئی۔ بیٹی کا حق دبا کے بیٹھ گیا، وہ لوگوں احساس ندامت نہ ہوا، بیٹے کا حق دبا کے بیٹھ گیا، 10 بچوں کی ماں بنا لی، ابھی تک بیوی کا 500 روپیہ حق مہر ادا نہیں کیا، قرضہ لے کے بیٹھ گیا، کہتا ہمت ہے تو نکلوا کے دکھا لے، اوہ ظالم اتنا بڑا بول نہ بول، اگر وہ تیری سختی سے تنگ آ کر پروردگار عالم کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ گیا اور اس نے آنکھ میں آنسو نکال کر تیرا نام لے کے رونا شروع کر دیا، رب کائنات کی قسم ہے اس کا خزانہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ جب تیرے سے نبٹنے پہ آیا قبر کے اندر ایسا بچھاڑے گا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہماری نمازوں کا، ہمارے سجدوں کا، ہماری زندگی پہ اثر کوئی نہیں، قرآن پاک کے 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، تسبیحات کی جا رہی ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، اور کیسے اثر ہوگا؟ آج اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، کنبہ برادری نافرمان ہے، اور لوگ باپ ہو کے مظلوم بنا ہوا، اماں ہو کے نوکرانی بنی ہوئی، بھائی دکان پر پھیری لگا رہا ہے، چھاوڑی لگا رہا ہے، دکان پہ جھاڑ نہیں مار رہا ہے، بھائی کی غریبی کا احساس کوئی نہیں۔ او لوگوں خدا کے واسطے نماز کا نور، سجدوں کا نور، قرآن کی تلاوت کا نور اس وقت آئے گا جب میرے گھر سے حرام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، کہتے ہیں اللہ بخش دے گا، اور اللہ بخش دے گا، وہ تو غفور رحیم ہے، اس نے تو بخشنا ہے۔ اچھا گناہ کرنے والا، نماز کا انکار کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا، بہانے سے لوگوں کا مال بٹور لینے والا، ایسے آدمی کو اللہ بخش دے گا تو حسین کو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرنے کا وقت قریب آ گیا، مسجد سے چرپائی اٹھا کے دروازے پہ لا کے رکھ دی گئی، اعلان ہو گیا اتنے بجے جنازہ نکلے گا، چرپائی کے اوپر ایک ہرے رنگ کی چادر لا کے رکھ دی گئی، کالے رنگ کی چادر لا کے رکھ دی گئی، کیا ہے؟ اس کے کناروں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا، اس کے درمیان کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوئی، گھٹنوں پیروں والی جگہ پہ چاروں کل لکھے ہوئے۔ اوہ لوگوں جس کے جسم پر، جس کے کفن کے اوپر تم کلمہ نماز والی، قرآن والی چادر دے رہے ہو، اس کا کفن سے منہ نکال کے پوچھو تو صحیح، اور بابا 70 سال گزر گئی جو یہ قرآن تے یہاں چادر کے اوپر لکھا ہے، 70 سال کی زندگی میں تو نے کبھی پڑھ کے دیکھا کہ نہیں؟ تم نے یہاں سے سائیوال کا سفر کرنا ہو تیاری کرو گے، بکاڑے جانا ہو تیاری کرو گے، اور لوگوں چچاوتری جانا ہو تیاری کرو گے، 10 میل کے فاصلے پہ جانا ہو تیاری کرو گے، ہر سفر کے لیے تیاری پہلی ہوتی ہے، لیکن اتنی نادانی والی زندگی، اتنی نافرمانی بے پرواہی والی زندگی، اور لوگوں 10 میل کا سفر کر رہا ہے تیاری پہلے ہو رہی ہے، موت کا اتنا لمبا سفر کر رہا ہے اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ روٹی کھاتے ہوئے یہ نہیں کہتا انشاءاللہ کل کھاؤں گا، گندے کپڑے اتارتے وقت کیوں نہیں کہتا آج رہنے دو کل نئے پہنوں گا، نماز پڑھتے ہوئے انشاءاللہ کل پڑھوں گا، روزہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے سال رکھوں گا، کل سے توبہ کر لوں گا، کل سے سود سے توبہ کر لوں گا، کل کس نے دیکھی؟ اگر آج موت آ گئی رب کائنات کی قسم قبر میں جانا مشکل ہو جائے گا۔
ضلع اکاڑے کے غیور مسلمانوں، اکاڑے میں رہنے والوں، کوٹ جان محمد میں اس جلسے میں آنے والوں، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، مقابلہ حسن قرات میں آنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، صبح اپنے اپنے قبرستان چلے جانا، اپنے اپنے گاؤں کے، اپنے اپنے علاقوں کے قبرستان چلے جانا، اپنے ابا کی قبر پہ چلا جائیو، اپنی اماں کی قبر پہ چلا جائیو، بہن بھائی کی قبر پہ چلے جانا، رشتہ دار کی قبر پہ چلے جانا، پکار کے آواز دینا اور کہنا قبر والے میری سنتے ہو کہ نہیں، میں تمہارے سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، دنیا کے اندر جن چیزوں کو کامیابی سمجھا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے کام آئی ہے کہ نہیں؟ باپ بولے گا، ماں بولے گی، قبر کی مٹی بتائے گی، سون کے دیکھ لیو فضا بدلی بدلی ہوگی، خوشبو بدلی بدلی ہوگی، قبر کی مٹی بدلائے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جن چیزوں کو دنیا میں کامیابی سمجھا کرتے تھے، جن کے لیے صحت گوا دی، جن کے لیے بچوں کا مستقبل گوا دیا، جن کے لیے بچوں کو چھوڑ کے 10-10 سال کے لیے پردیس سے لے گئے، مال سمجھا کام آئے گا، اولاد سمجھی کام آئے گی، دن دنیا دولت سمجھی کام آئے گی، لیکن جب کفن کے اندر آئے اور قبر کے اندر آئے تو پتہ لگا دنیا کی ساری چیزیں دھوکہ ہے۔ میں نے کہا قبر کی مارکیٹ ہے، اس جہان کا کوئی بازار ہوگا، اس جہان کا کوئی پلازا ہوگا، اس جہان کی بھی کوئی مارکیٹ ہوگی، یہاں کا کوئی میرے عزیز و ماٹ ہوگا۔ میں نے قبرستان والوں سے پوچھا، قبر والوں سے پوچھا، بتاؤ یہاں کون سا روپیہ چلتا ہے، کون سی کرنسی چلتی ہے؟ اللہ اکبر، تمام قبروں میں سے آواز آئی، اے عبدالحنان، نوجوانوں سے کہہ دے، بوڑھوں سے کہہ دے، جنہوں نے زندگی کے نشے و فرات میں قدم رکھا، اتار چڑھاؤ میں قدم رکھا، ان سے جا کے کہہ دے قبر میں ریال نہیں چلا کرتا، قبر کے اندر ڈالر نہیں چلتا، قبر میں پاؤنڈ نہیں چلتا، قبر میں آنے کے بعد پتہ لگا یا تو رسول پاک کے طریقے چلتے ہیں۔ کون سا نبی کا طریقہ چلتا ہے؟ رحمت والے نبی کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی اور اعلان نبوت کے بعد کی مثالی زندگی کا عمل چلتا ہے۔ اور لوگوں وہ عمل مجھے اپنے گھروں میں دکھاؤ، اپنی زندگی میں دکھاؤ، اپنے چہرے پہ دکھاؤ، اور ختم نبوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے سارے تیار ہیں، سنت کے 4 بال اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اجی امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، اجی انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، تباہی پھر گئی، ہمارے بچوں کا تو امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، انگلینڈ نے بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ تمہارے کون سے کوٹ جان محمد میں آج اعلان ہوا تھا کہ مودی صاحب کی طرف سے اعلان ہے حلال کمائی نائی کو دیتے جاؤ، اپنی داڑھی پہ اس طرح چلاتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، داڑھی مڑوا کے گیا، بیوی نے دیکھ کے کہا ہوگا اچھا لگ رہا ہے، ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے کھڑا ہو، فرشتوں نے لعنت بھیجی کا بہت برا لگ رہا ہے۔ تجھے تو امتی کہلانے کا حق کوئی نہیں، اس نبی کی سنت کو ذبح کرتے تجھے خیال نہ آیا جس نے ساری زندگی میں ابھی تیرے لیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ علماء اکرام بیٹھے ہو، ساری رات رسول اللہ کا سونا ثابت کر دو۔ کٹن راتا مسلح تے کھلوتے پیری سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگ اتنا عبادت ہے جئی ہوئے۔ پیروں پہ ورم آ رہا ہے، جبرائیل کے پیروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کملی والے کون سی چیز تجھے رلا رہی ہے؟ بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا، نواسوں کو جنتی جوانوں کے سردار بنا دیا، تیرے ابو بکر کو نبیوں کے بعد ساری دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ بنا دیا، عمر کو عدالت کے تاج پہنا دیے، عثمان کو سخاوت کے تاج پہنا دیے، علی کو شجاعت کے تاج پہنا دیے، تیرے امیر معاویہ سے لے کر بلال تک، ابو بکر سے لے کر ابو سفیان تک، سب کے ساتھ
ساتھ اس نے وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے اللہ نے وعدہ کر لیا بتا تیرے مدینے کی مٹی کو اعلیٰ بنا دیا اللہ غنی غبار المدینہ شفاء من کل داء پیغمبر بیت اللہ کو تیرے لیے مقدس جگہ بنا دیا حجر اسود بھی مقدس بنا دیا زمزم بھی مقدس بنا دیا جہاں تو نے قدم رکھا وہاں کی چیزوں کے اندر برکت ڈال دی اور پیغمبر جہاں تو آرام کر رہا ہے وہاں کی مٹی کو ساری کائنات کی مٹی سے افضل بنا دیا اور میرے نبی تیرے ماحول کو تیرے مزاج کو تیری گفتار کو تیرے اخلاق کو تیرے کردار کو تیرے اسوہ کو تیری مبارک زندگی کو تیرے اوپر اترنے والی کتاب کو ہر چیز کو تو اللہ نے عزت والا بنا دیا پھر بتا کیوں روتا ہے کہ جب سے جبرائیل آ کے کہہ کے گیا تیری امت گناہ کر کے توبہ نہیں کرے گی اس وقت سے آنکھ میں آنسو آیا آج تک خشکی نہیں ہوا ہے تجھے مجھے گناہ کرتے رونا نہ آیا اسے گناہ سن کے رونا آ گیا مطلب کی زندگی گزر رہی ہے منمانی کی زندگی گزر رہی ہے حال ہی کوئی نہیں صبح اٹھ رہے ہو اللہ کی نافرمانی رات کو سو رہے ہو نافرمانی رب اکبر کی قسم ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں تمہارا محسن ہوں تمہارا بھائی ہوں او لوگوں کون سی چیز ہے تمہیں جو نماز کا سجدہ کرنے نہیں دیتی اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو خدا را ٹوپی تمہارے پیروں میں رکھتا ہوں اور جاؤ سونے سے پہلے نماز کا سجدہ دے کے سو لینا پوری نہ پڑھنا ادھی پڑھ لینا 4 فرض 2 سنت وتر پڑھ کے سو جانا جلسے کا ثواب اپنی جگہ عصر سے لے کر رات کے 11 بج رہے ہو اس کا ثواب اپنی جگہ لیکن نماز نہ پڑھ کے سوئے رب کائنات کی قسم ہے ساری رات بستر والے پر خدا کی لعنت برستی رہے گی 4 فرض 3 سنتا 4 فرض 2 سنت 3 وتر کے پڑھ جانا اللہ کی قسم تو سوئے گا فرشتے تیری بستر پہ آ کے تجھے جھولا جھولائیں گے سلیپنگ روم میں آ گیا بستر پہ آ گیا ہاں یہ کیا کر رہا ہے تکیے اٹھا کے دیکھ رہا ہے بستر اٹھا کے دیکھ رہا ہے الماری کھول رہا ہے بیگم صاحب بچوں صاحب سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے میری بلڈ پریشر کی دوائی کہاں چلی گئی میری شوگر کی انسولین کہاں چلی گئی نہ لگاؤں تو نقصان ہو جائے گا نہ لگاؤں تو ہلاک ہو جائے گا اور تجھے انسولین یاد ہے تجھے شوگر کی گولی بلڈ پریشر کی گولی یاد ہے تجھے نماز کا سجدہ یاد نہیں رب کائنات کی قسم ہے اللہ اکبر اگر شوگر کی گولی نہیں کھائے گا تو ہلاک ہو جائے گا نماز بغیر پڑھے سو گیا اسی رات موت آ گئی تو قبر میں بیڑا غرق ہو جائے گا گھروں میں امن نہیں آ رہا بس سلوکی بڑھتی جا رہی ہے توجہ کرو 10 بچوں کی ماں بن گئی ابھی تک مزاج ہی نہیں ملا نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں آنے والا بچہ بیمار ہے جوان بیمار ہے کمر جھکی پڑی ہے اور لوگوں 15 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے کوئی انسولین لگا رہا ہے کوئی بیماری کر رہا ہے رب کائنات کی قسم ہے یہ بیماریاں نہیں آ رہی جو تیرے میرے گھر میں 10 گھر کے 10 افراد 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ان بے نمازیوں کی نحوست تیرے میرے گھر میں آ رہی ہے امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا اور کہاں امریکہ نے بیڑا غرق کیا جو حرام کے پیسوں کے تکے کھا رہے ہیں اس نے تیری زندگی کے اندر بگاڑ پیدا کر کے رکھ دیا یار کو تحفہ دینے کے لیے بیل کا سونا بیچ رہا ہے پکنک منانے کے لیے باپ کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے دوستوں نے کہا تیرے سے کھانا کھائیں گے اکاڑے نہیں کھانا سائیوال جا کے کھانا ہے پیسے کوئی نہیں ماں کی مندری بیچ دی باپ کے گھر سے جہیز لے کے آئی تھی بیوی کی بالیاں بیچ کر اللہ تھللے اڑا رہا تجھے کیا موت یاد نہیں
رات کو 12 ہنسو نہیں، رات کو 12 بجے تم گھر جاتے ہو، بیوی بیٹھی ہوتی ہے، یہ مورتی ہے، یہ کوئی پاگل ہے، تو اسے ملازم رکھ رکھا ہے، اسے مہینے کی تنخواہ دیتا ہے، یہ دن بھی تیری نوکر، رات بھی تیری نوکر، برتن گندے تو کرے مانجے، یہ روٹی کی بھوک تجھے لگے پکائیے، گرمی کے اندر ایسی روم سے تو باہر نہ نکلے، یہ چولہے کے پاس بیٹھی رہے، تیرے کپڑے دھوئے، تیرا بستر صاف کرے، تیرے کمرے کو صاف کرے، پھر بھی یہ تیری پاؤں کی جتی ہے، اور بکواس نہ کر، بکواس نہ کر، اسے پاؤں کی جتی نہ بنا، اسے کتی نہ بنا۔ اگر مردوں کے سر پر خدا نے تاج نبوت سجایا تو عورتوں کی گود کو اللہ نے نبیوں کا پگوڑا بنایا ہے۔ پتہ نہیں کس نگر میں چل پڑے، پتھر کو بھی خدا کا ڈر پڑتا ہے، وہ بھی لڑک پڑتا ہے اوپر سے۔ اس کی ہیبت اور جلال کو دیکھ کر پتھروں میں سے بھی پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ تو کیسا انسان ہے، تیری آنکھ ہے کہ پتھر ہے؟ زندگی گزر گئی، حکومتوں کی بیٹھے سوچ رہے ہو کیا بنے گا، اب بھاڑ میں جائے بنے کچھ نہ بنے، اپنی سوچ اس 5 فٹ کے وجود کا قبر کے اندر کیا بنے۔ نبی کا دورہ دماد ہے، 82 سال کی عمر ہے، شانوں والا عثمان غنی۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ 4 دن مدینے سے باہر رہے، 5ویں دن آئے، مسجد نبی میں آ کے حاضری دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھے بغیر گھر نہیں جانے کا۔ اللہ اکبر، چہرے کا رنگ پیلا پیلا لگا، چہرہ اترا لگا، پیٹ کے ساتھ کمر کے ساتھ پیٹ لگا نظر آیا۔ حضرت بلال کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھی، کان میں کہنے لگے اے بلال، میں ایسا تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا جیسی حالت نظر آ رہی ہے۔ بلال نے ہونکا بھرا، حضرت عثمان کے کان میں کہنے لگا میں تجھے کیا بدلاؤں، آج 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی روتا ہوا اماں عائشہ کے دروازے پہ چلا گیا، دروازہ بجایا، کون؟ ماں تیرا بیٹا دروازے پہ آیا۔ بلا بتا عثمان کیا بات ہے؟ اماں بلال یوں کہہ رہے کہ حق ہے، گھر میں آتے ہیں چاروں طرف گھر کی حالت کو دیکھ کر، چولہے کی آگ بجھی دیکھ کر بستر پہ چپکے سے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی مجھے یوں نہیں کہا تیری نحوست کی وجہ سے رزق اٹھ گیا، جس طرح تو میں گھر جا کے کہتے ہیں جب سے گھر میں آئی تو نے میرے گھر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ نہ بستر پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں، کبھی اوئی کی نہ آئی کی، جب زیادہ بھوک لگتی ہے مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدھے بلال گھر گئے۔ 4 دن کے بعد بلال، عثمان کی گھر والی کو پتا تھا 4 دن کے بعد آیا ہے، چھتی جلدی روٹی پکا کے دسترخوان لگا دیا۔ سیدنا عثمان غنی حیا والے دماد نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں عائشہ کے حجرے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ کیسی غلامی رسول ہے۔ وہ بھوکے رہے، عثمان تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے، پیار کیسا۔ صحابیت کا رشتہ اپنی جگہ، دوہرا دماد ہے، یا تو بوڑھا سسر آ کے کھڑا ہو جائے، دماد اٹھ کے سلام نہیں لیتا، یا تو بوڑھا سسر ہاتھ میں بیگ پکڑ کے کھڑا ہے، دماد ایسا بے غیرت ہو گیا اس کے ہاتھ سے بیگ نہیں پکڑتا، شان میں کمی آ جائے گی۔ دوسرے کمرے میں بیوی جا کے منت کرتی ہے میرے ابو جی آئے غصہ نہ کریو، بعد میں مار لیو، میرے باپ کے سامنے مجھے جھڑکی نہ دیو، گھر کا منظر دیکھ کے میرا باپ چلا جائے گا، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ ایسا بے حیا ہے، جان جان کے تماشے کرتا ہے، برتن زمین پہ مارتا ہے تاکہ پتہ لگے اس کی بیٹی سکھی نہیں رہ رہی۔ مجھے اللہ جل شانہ اماں نوالہ نے معاشرت پر بولنا سکھا دیا۔ زندگی کا 33واں سال ہے خطابت میں، اور 43-44 سال میں عمر ہونے کو آ گئی، 9-10 سال کا تھا۔ حضرت جی مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے ممبر پر بٹھا کے قل اللہ کا ترجمہ کہا کہ اتنا پڑھ کے سنا دے بیٹے، میری زندگی میں ممبر پر بیٹھ جا، وعدہ کرتا ہوں قبر میں میں چلا گیا تو مجھے دعائیں دے گا۔
مجھے وہ عصر کی نماز کا وقت نہیں بھولا جب میرا استاد عصر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلا، اوپر مدرسہ ہوتا تھا، سن 86 کی بات ہے، میں اوپر گیا، استاد کی جوتے لے کے آیا، کالے رنگ کے جوتے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کہنے لگے پت کپڑا نہیں ماریا، میں نے اپنے قمیض کے پلے سے یوں کپڑا مار دیا، جوتے صاف کر دیے، میرے استاد نے دیکھا یوں کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا پترا بیت قبر چلے جانا ہے، انشاءاللہ تیری جوتیاں وزیر اٹھائیں گے۔ او لوگوں، جب ایک صدقے وزیر نے میری جوتیاں پکڑ کے ہاتھ میں دبائی، مجھے استاد کی دعائیں یاد آ گئی۔ مکتب میں پڑھنے والوں، اس ادارے میں پڑھنے والوں، روٹی ملے یا نہ ملے انشاءاللہ دین کی تعلیم ملے گی۔ کبھی استاد کی بے اکرامی نہ کریو، کسی بھی مدرسے میں پڑھو، کبھی استاد کے پیچھے پیٹھ نہ کریو، اللہ سینے کا علم اتار چھانا چھین لے گا۔ اگر تو کہے صحیح ہے استاد کہہ دے غلط ہے تو اچھا جی۔ مدرسے میں رہ کے بے اکرامی نہ کریو، یہاں کی روٹی کے کناروں کو نہ پھینکیو، او سالن کو یوں نہ کہیو ٹھنڈا یا گرم ہے، اور پتہ نہیں کتنے چاؤ سے کسی نے پیسہ دیا، کس کے گھر سے پک کے آیا۔ اللہ اکبر، تو خان کا بیٹا بن کے نہیں کھا رہا، نبی کا مہمان بن کے کھا رہا ہے۔ اور دینے والوں آپ سے بھی ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، اگر عشر کے موقع پر گندم دے دو، زکوٰۃ کے موقع پر 1500 روپے دے دو، یوں نہ کہا کرو مفتی عبدالقیوم صاحب، مفتی محمد سفیان صاحب زیدہ مجدہ دکان پر آ جاؤ، 1000 روپیہ لے جاؤ، رب کائنات کی قسم ہے اور نبی کی دعوت مہمانوں کا چکر لگا رہا ہے، بلکہ پیسے سر پہ اٹھا کے لایا کر۔ اللہ اکبر، مجھے 18 ہزاری کے حکیم عبداللطیف نقشبندی کا واقعہ یاد آ گیا۔ جاؤ 18 ہزاری چوک پر مدرسہ ہے، بابا جی حکیم عبداللطیف نقشبندی کا، خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کا، سن 2008 یا 9 کی بات ہے، مدرسے میں گندم ختم ہو گئی، باورچی آیا، 250 نبی کا مہمان ہے، لیکن صبح ان کے لیے ناشتے کے لیے روٹی نہیں، اگر غصے میں آ گئے، فرمایا میرے مہمان ہیں، جس کے مہمان ہیں جا اس سے جا کے کہہ دے۔ باورچی کہنے لگا پہلے دل تھا، حضرت نے ایسا غصے میں جواب دیا، پریشان ہو گیا، باورچی کہنے لگا پھر میں نے دیکھا رات کا وقت ہوا، حضرت حکیم صاحب اپنی خانقاہ سے 2-2:30 بجے نکلے، جب طلباء اکرام کی لائلن کی جوتیاں پڑی تھی، سب سے پرانی جوتی اٹھائی، اپنے سر پہ رکھے رونے لگ گئے اور مدرسے مسجد میں چلے گئے۔ کبھی وہ جوتیاں لائلن کی جھولی میں رکھتے ہیں، کبھی وہ سر پہ رکھتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں اللہ اگر مہمان میرے تو بھوکے مار دے، اگر نبی کے مہمان تو ان کے ناشتے کی لاج رکھ لے۔ ڈرائیور کہنے لگا میں کبھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا، ہائے آج اس مرد قلندر نے کیا کہہ دیا۔ کبھی اولاد کے لیے نہیں رویا، کبھی اپنے بڑھاپے پہ نہ رویا، کبھی اپنی بیماری پہ نہ رویا، قرآن کی طالب علموں کی روٹی کے لیے رونے لگ گیا کہ جب 3 بجے سینے کے اندر ہڈیاں کیوں بلنے کی آواز آئی، مدرسے کے دروازے پہ گاڑی کا ہارن بجا، باورچی کہنے لگا میں مدرسے کے دروازے پہ گیا، ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا، میں نے دروازہ کھولا، ٹرک ڈرائیور باہر آیا، کہنے لگا یہ آٹے کا بھرا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے، اور اپنی جیب میں سے 2 لاکھ روپیہ نکال کے دیا، کہنے لگا یہ محمد کے مہمانوں کے لیے ناشتہ ہے۔ باورچی کہنے لگا میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا بتا کہاں سے آیا، کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ، جو اندر رو رو کے دعا کر رہا اس سے پوچھ کہاں سے آیا۔ اعزاز سمجھا کرو اعزاز، لیکن ہمارے نصیب پھوٹ گئے، ہم تو بد نصیب ہیں۔ جب تک میرا ابا نہیں مرے گا، جب تک میری امی نہیں مرے گی، مدرسے کے مہمانوں کے لیے تیرے میرے گھر سے روٹی نہیں آئے گی۔
جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا اس وقت تک مدرسے کے مہمانوں کے لیے تیرے میرے گھر سے گوشت نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا ظلم ہے۔ ناروے پہ نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا، وہ کافر بن گئے۔ تیرے میرے گھر میں صبح و شام مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں تجھے کیسے بھول جاؤں؟ تو آقا کا امتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عماشہ کے حجرے کی طرف منہ کیا۔ عثمان یہ کیسا پیار ہے، وہ تو 4 دن کی بھوک لے کے بیٹھے، تو گرم گرم کھا رہا ہے۔ گھر والی کہتی سارا دسترخوان سمیٹ لیا، اپنے سر پہ گٹھڑی باندھ کے رکھ لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میرا سسر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ آج 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، میرے حلق میں روٹی کا ٹکڑا نہیں اتر رہا۔ حضرت عثمان غنی کھانا لے کر حضور علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچ گئے، دوسرے پھیرے میں ستو توڑا کھجورے لے کر، زندہ بکرا لے کر نبی کے دروازے پہ باندھ دیا اور دسترخوان لگایا۔ اماں کہنے لگی بیٹے عثمان کیا ہے؟ اماں تیرے لیے کھانا پکا لے کے آیا، پتہ نہیں کب سبزی کٹے گی، پتہ نہیں کب پانی میں بھیگے گی، پتہ نہیں کب چولہا جلے گا، کچی پکی ہوگی، نبی کو انتظار کرنا پڑے گا، میں بعد میں کھاؤں گا، آمنہ کا لال پہلے کھائے گا۔ مسجد نبی میں چلے گئے، جا کے کہا کملی والے ذرا آئیے، گھر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، بلال اندر کر کے پردہ ڈال کے چلے گئے تاکہ یوں نہ کہے بلال تیرا شکریہ۔ اور 500 روپے کی رسید کٹانے والوں دعائیں کرنا جی، دعائیں کرنا جی، اور دعائیں کرنا جی۔ سنو خیرات کا طریقہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کوئی سائل آتا، کہتا اماں کچھ کھانے کو دے، رکھا سکھا دے دیتی، پھر خادمہ کو بٹھاتی۔ جب تُو نے فقیر کی جھولی میں خیرات ڈالی تو فقیر نے کیا کہا؟ کہیوں کا اماں اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ جنت میں نبی کا ساتھ دے دے، اللہ تیری بیماریاں دور کر دے۔ ایک ایک دعا ساری سنتی، پھر خادمہ کو بیٹھ بٹھاتی، کہتی فقیر نے یوں کہا تھا اللہ اس کا بھلا کر دے، یوں کہا تھا اللہ تیری مغفرت کر دے۔ جو دعا فقیر دیتا گل گل کے وہ دعا ماں عائشہ فقیر کو دیتی۔ خادمہ کہتی اماں یہ کیا؟ کہ دعا کا بدلہ میں نے دعا سے دے دیا، خیرات کا بدلہ میں نے فقیر سے نہیں لینا بلکہ خدا سے لینا ہے۔ ہر کام کے اندر اپنی غرض۔ جب بھوکے کے پیٹ میں روٹی گئی دعا تو ہو گئی، جب ننگے کو کپڑا پہنایا دعا تو ہو گئی، یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کر دیے دعا تو ہو گئی، کسی بد نصیب کو لال جوڑا پہنا کے نصیبوں والا بنا دیا دعا ہو گئی۔ یتیموں کے گھر میں روٹی کا انتظام کر دیا، اور میرے جوانہ اور میرے بھائیہ اور میرے بزرگہ اور میرے پیرہ اور اللہ والے اور مفتی صاحب یتیم کے گھر میں روٹی پہنچا دے، دعا کا نہ کہ پیٹ میں روٹی جائے گی، اتڑیاں ٹھرے گی، سینے سے خود بخود دعا نکل جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ڈال دیا، ننگے پیر عثمان گھر چلا گیا۔ نبی نے زندہ بکرا دروازے کے پاس، گھر کا ساز و سامان گٹو میں دیکھا، دسترخوان بچھا دیکھا، گرم گرم کھانا دیکھا، اکھیاں برسنے لگی۔ عائشہ کہاں سے آیا؟ کون دے کے گیا؟ اماں نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا، جو روتا ہوا تجھے دروازے پہ چھوڑ کے گیا وہی دے کے گیا۔ اوے او کاڑے کے لوگوں، کوٹ جان محمد میں آنے والوں، میرے نبی نے روٹی نہیں کھائی، میرے نبی نے سالن چکے نہ دیکھا، سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہم بڑے حیران ہیں، ابھی گئے تھے دوبارہ آ گئے۔ بیچ صحابہ اکرام کے درمیان میں کھڑے ہوئے نبوت والا دامن پھیلایا اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ جو تیرے نبی کے گھر میں کھانا لے کے آیا اس سے زمین پہ میں راضی ہو گیا، عرش بری پہ تو راضی ہو جا۔ جنت البقیع میں بیٹھا رو رہا آنسوؤں کے ساتھ، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا، دورے داماد تیرے رشتے تو عرشوں پہ ہوئے، زمین پہ تُنے خیرات کی نقد قبول ہوئی، پھر کیوں رو رہے؟ حضور کے روزہ انور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے کہ اسی روزے والے کے کانوں، اسی روزے والے سے میں نے سنا
صاحب روزہ سے میں نے ان کانوں سے سنا آپ اس قبر کے بارے میں فرما گئے عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، در رہو مرنے کے بعد قبر کے اندر عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پورا مجمع بیٹھا ہے، او لوگو اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، اسے اکڑنا پسند نہیں، توبہ بڑی پسند ہے۔ سفر پر میں نے جانا ہے، پتہ نہیں 4 بجے گھر پہنچوں گا یا 5 بجے، کل سرگودے کی طرف، پرسوں کئی اور طرف میں نے جانا ہے، ظہر کے بعد عصر مغرب عشاء کے بعد بیانات ہے، اور لوگوں دعائیں دیتا جاؤں گا، انشاءاللہ میں بھی بوا وضو جا رہا ہوں، انسان ہے بسی تقاضے، کہیں نہ کہیں حاجت ہو جائے گی، تم بھی بستر پہ جائیو، اگر نماز نہیں پڑھی تو پڑھ کے سونا، 2 فائدے ہوں گے، ایک تو وضو کے ساتھ بستر پہ آؤ گے، ایک نماز کا سجدہ کر لو گے، مولانا تم دودھ پینے کی بات کرو، مولانا رات کو شوگر بلڈ پریشر کی گولی کی بات کرو، یہ کیا بات کر دی کہ بستر پہ جاؤ تو وضو کے ساتھ جاؤ۔ میں نے کہا میاں بلڈ پریشر کی گولی کھائے گا تیرے بلڈ پریشر کو آرام آئے گا، شوگر کی گولی کھائے گا تیری شوگر کو آرام آئے گا، وضو کر کے بستر پہ جائے گا قبر کے اندر آرام سے سلا دیا جائے گا۔ ادھر قبر میں اترو گے، دیکھنا اس وضو کی برکت سے کیا اعزاز ملے گا۔ علماء اکرام نے فرمایا اور لوگوں عزت والے اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے میں نے بات لی، فرمایا جو آدمی وضو کر کے بستر پہ جاتا ہے اس کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی رہتی ہے۔ باوضو آدمی جب کروٹ بدلتا ہے، ہر کروٹ کے بدلنے پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، صبح فجر کے وقت اسے اٹھا دیتے ہیں، چوتھا جب اٹھ کے بیٹھتا ہے کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب دعا پڑھتا ہے اردو میں پڑھ لیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مردہ ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، موت آ گئی تیری طرف سارے لوٹائے جائیں گے۔ فرمایا چوتھا کام یہ ہوتا ہے باوضو ہو کر سونے والا صبح اٹھ کے پیر میں جوتا پہنتا ہے، ادھر فرشتہ اعلان کرتا ہے رات کو وضو کر کے سونے والے پروردگار عالم نے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب وضو کرنے سے اتنا کچھ ملے گا تو قیام میں کیا ملے گا، رکوع میں کیا ملے گا، سجدے میں کیا ملے گا، التحیات میں کیا ملے گا۔ جب پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابھی سلام نہیں پھیرے گا، فرشتہ کاندھے پہ تھاپی دے کے جائے گا، تو نے التحیات میں جو جو دعا پڑھی اللہ نے ساری قبول فرما لی۔ انگلش میڈیم سکول کا نصاب ہے، بیکن ہاؤس سکول میں جاؤ گے، دار ارقم میں جاؤ گے، الائٹ سکول میں جاؤ گے، پرائمری 2 نمبر ہائی سکول میں جاؤ گے، ہر جگہ کا اپنا اپنا گورنمنٹ کا نصاب ہے، پنجاب کا علیحدہ، سندھ کا علیحدہ، بلوچستان سرحد کا علیحدہ، ہر جگہ کا اپنا نصاب ہے۔ قبر کا بھی تو کوئی نصاب ہوگا، دنیا کے پرائمری امتحان میں کامیاب ہونے کا نصاب ہے، قبر کے اندر کامیاب ہونے کا نصاب سن لو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، حلال کام کرو، حلال حرام سے بچو، حلال کھاؤ، حرام کو دروازے پہ پھٹکنے نہ دو، لوگوں کے احساس کرو، آخرت کی فکر کر لو، نبی جی کے طریقوں کو اپنے سر کا تاج بناؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے موت آ گئی تو ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اتنی سہولیات کے بعد بھی جینا مشکل ہے، اور مرنے کے بعد جو چادر کفن کے لے کے جاؤ گے اولاد نہیں آتی۔ ایک بھی مجھے قبر دکھا دو، ایک بھی مجھے قبرستان دکھا دو، رات کے وقت جو موبائل کی یا ٹارچ کی لائٹ لے کے بچہ باپ کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا ہو، موبائل لے کے لعنت کے اڈے تو دیکھ رہا ہوگا، باپ کی قبر پہ قرآن نہیں پڑھے گا، راستے پہ چلتا ہوا موبائل کی لائٹ جلا کر ذکر نہیں کرتا جائے گا۔ اتنی بے وفا دنیا، اور لوگوں ایک بھی کوئی دکھا دو قبرستان میں جو باپ کی قبر پہ بیٹھ کر اس کے رات کے گزرنے میں قرآن پڑھ کے آسان نہیں کرے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے جن بچوں کو قبرستان آنے کی فرصت کوئی نہیں، وہ تیری میری مغفرت کا کیا سبب بنیں گے۔
لوگوں نے غیرت دلا دی، ماں نے کہا ابے کو بھول گئے بالکل، پھر کیا کروں؟ اب مدرسے کے 15 بچے بلا کے قرآن پڑھا کے باپ کو بخشوا لے، برائلر مرغی 2 کلو آلو ڈال دے، مہمان آئے، سسر آئے، رشتے والے آئے، علاقے کا امن نے آئے، جگری یار آئے، اسے کھلائے گا؟ قرآن بھی مظلوم ہے، قرآن والے بھی مظلوم ہیں۔ 5 سال ہو گئے گورنمنٹ کا ظلم برداشت کرتے ہوئے، مارکیٹ میں جوتا لینے جاؤ 4000 روپے کا، قرآن کے طالب علموں کو جو کھال ملی وہ 400 روپے کی، کیا تیرے ظلم کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تم نے بڑے بڑے جوتوں سمیت مدرسے کی چھان بھی نہ کے کر لی، او لوگوں تم نے کھالے بند کر کے دیکھ لی، مدرسے کے فنڈ کے تم نے آڈٹ بنا لیے۔ اللہ اکبر، تم کیا سمجھے مدرسے والے مر جائیں گے، قرآن کی تلاوت کی آواز آنا ختم ہو جائے گی، اور یہ کام تو دور نبوت سے ہوتا رہا، لوگ کٹتے رہے، قرآن کے وارث بنتے رہے۔ انشاءاللہ یہ اکاڑے کا، یہ کوٹ جان محمد کا ایک مدرسہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مدرسوں کے اندر رہنے والوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، تم روٹی پانی بند کر دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے روٹی پانی بند کرنے والے مر جائیں گے، قرآن کی بہاریں بھی زندہ رہیں گی، قرآن پڑھنے والا بھی زندہ رہے گا۔ ہم تو کسی مل آنر کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو ڈالر پاؤنڈ کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو جھولی پھیلا کے کہتے ہیں یا اللہ جب تک یہ تیرے 10-10 روپے دینے والے زندہ رہے، یا اللہ جب غریبوں کے مال میں سے 10-10 روپے آتے رہے، یا اللہ تیرے قرآن کی بہاروں پر خزاں نہیں آ سکتی۔ الہ العالمین ان کو شاد رکھ، کیونکہ کملی والا آیا غریبوں میں، کملی والا رہا غریبوں میں، کملی والا گیا غریبوں میں، اور دعا کر کے چلا گیا الہی مجھے قیامت کے دن غریبوں میں کھڑا کر دینا، امیروں کا کوئی نہ کوئی والی وارث ہو جائے گا، غریب یہ نہ کہے ہماری صفوں سے نکل کر امیروں میں چلا گیا، 7 غریبوں کا دوں گا، دعائیں امیروں کو دے کے چلا جاؤں گا۔ آج اس مدرسے میں ناچ گانے کا مقابلہ نہیں ہوا، کبڈی کا مقابلہ نہیں ہوا، والی بال کا مقابلہ نہیں ہوا، غالباً تلاوت کا تقریر کا مقابلہ ہوا ہوگا، نعت خوانی کا مقابلہ ہوا ہوگا، تیرا بچہ پویم سنے، تیرا بچہ غزلیں سنے، یہ قرآن کے اللہ اکبر واری، ان کی آستین کے بٹن بھی پھٹے ہوئے، شلواروں میں سراخ ہے، اللہ اکبر۔ امی میں نے آج روٹی نہیں کھانی، بیٹے 100 روپے لے آ، جا پیزا لے آ، جا تو شبارمہ لے آ، یہ قرآن کا طالب علم ہے، 100 میل سے دور آیا بیٹھا ہے، وہی چنے کی دال پتلا شوربہ دیکھ کے رونے لگ گیا، دوسرا کہنے لگا کیا ہوا، کہ آج دال کھانے کو دل نہیں کر رہا، دوسرے نے کونی ماری، کہ صبر کر کے کھا لے، ماں تھوڑی بیٹھی ہے تو تجھے کوئی اور کھانا پکا کے دے گی، رب کائنات کی قسم ہے ان دونوں کی گفتگو کو مجھے سنائی نہیں دیا لیکن اللہ ضرور سن رہا ہے۔ ان دار روٹی کھانے والوں سے اس نے وعدہ کر لیا، آج دار روٹی کھاؤ، گھر کے مکھن پروٹھے چھوڑ دو، کسی کو میں دنیا دوں گا، کسی کو دنیا کی حکومت دوں گا، کسی کو پیسہ دوں گا، کسی کو گلے زمین جائیداد دوں گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے آج قرآن کی بہاروں کے لیے، میں اللہ کے قرآن کے لیے، میری وحدانیت اور توحید کے لیے، میرے نبی کی رسالت کے لیے آج گھر کے مکھن پروٹھے چھوڑ دو، مجھے عزت کی قسم ہے کسی کو دولت دوں گا، تمہارے حصے میں نبی کا محراب دوں گا، نبی کا منبر دوں گا۔ کبھی کوئی ادارے والا تمہارے پاس آ جائے اور آ کے کہہ دے مدرسے کے مہمانوں کے لیے چاہیے، اور تن کے کپڑے اتار کے دے دیا کر، پیر سے جتی نکال کے دے دیا کر، پتہ نہیں اسے کون سی ادا پسند آ جائے۔ ابھی پچھلی عید کی بات ہے، ایک امیر آدمی مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرا، 3 طالب علموں کو سادہ کپڑوں میں دیکھا، ایک طالب علم کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، لائنن کی جوتیاں پہن کے دیکھا، گاڑی روک کے کہنے گا اللہ گلی کے چوڑے نیا کپڑا پہنا، قرآن کا وارث پھٹے کپڑوں میں کھڑا ہوا ہے۔
کہنے لگا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں رک گیا، میں گاڑی سے نیچے اترا، 100 کے نوٹ کی میرے پاس گڈی تھی، میں نے یوں کر کے نکالی، 100 روپیہ ایک کو، 101 کو 100 دے کے ایک کو دیا، سارے بچوں نے بغلوں میں ہاتھ دے لیے اور روتے ہوئے مدرسے میں چلے گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں مدرسے میں گیا، مفتی صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا پورا مدرسہ خالی نظر آ رہا ہے، یہ 3 طالب علم ہے، میں نے ان کو 100 روپیہ دے نہیں لیا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، مفتی صاحب سر نیچے کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے مدرسے میں گنجائش کوئی نہیں، ہر ایک کا باپ بچوں کو آکے لے گیا، ان کے باپ نے خط لکھ دیا تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں آکے گھر عید کروا دوں، آج ایک اور عید ماں باپ کے کی جدائی میں اللہ کے راستے میں گزار لینا۔ یہ بچوں کو جب تُو نے 100 روپیہ دیا، یہ باپ کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے مدرسے میں آ گئے۔ کیا اللہ ان کا رونا دیکھ نہیں رہا؟ حکومت والوں تمہارے ظلم سے عذاب آتا ہے، ان کے آنسوں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اپنے علاقے میں مدرسہ بنا لو، آباد رہو گے، اپنے علاقے میں مدرسہ بنا لو، خوش رہو گے۔ اگر محلے والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آئے گا، مدرسہ جس علاقے میں موجود ہوا اللہ کے نور کی تجلی پڑے گی، مدرسے کی برکت سے 40 سال تک کے لیے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ آج آپ کو میں فکر دعوت دے کے جا رہا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ 43 سال میں آیا، پتہ نہیں اب نصیب لاوے یا نہ لاوے، پتہ نہیں اگلا قدم قبر میں جائے گا یا گھر میں جائے گا، پتہ نہیں بچوں کا تیل دل کے بعد جا کے منہ دیکھوں گا، پتہ نہیں بچے کفل سے چہرہ ہٹا کے میرا منہ دیکھیں گے، اور لوگوں موت کا پتہ کوئی نہیں۔ میں تو ہر دن خدا پاک کی قسم، مفتی عبدالقیوم صاحب جب بھی گھر جاتا ہوں گھر والی سے وعدہ لیتا ہوں اور کہتا ہوں وعدہ کر، کیا وعدہ؟ مجھے نہیں پتا موت گھر آئے گی، مجھے نہیں پتا موت بستر پہ آئے گی، مجھے نہیں پتا ایکسیڈنٹ میں آئے گی، مجھے نہیں پتا تقریر کرتے آئے گی۔ اگر میری قبر حافظ آباد میں بنے، میرے بچوں کے پیروں میں اپنی چنی رکھ کر، اپنا دوپٹہ رکھ کر صبح صبح قبرستان بھیج دیا کرنا اور کہنا جاؤ تمہارا باپ انتظار کر رہا ہے، انڈے پروٹھے کا ناشتہ تم آ کے کرنا، باپ کو قرآن کی تلاوت کا ناشتہ کرائے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب میرا بچہ اپنے ہونٹوں کو ہلائے گا اور باپ کی قبر پہ آ کر قرآن پڑھے گا، فرشتوں کو کہے گا اس کی قبر سے عذاب والا منظر ختم کر دو، جزا والا منظر لے آؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ فرشتے کہے کہ اللہ کھاتا تو بڑا کالا ہے، اللہ فرمائیں گے تمہیں کھاتا نظر آ رہا ہے، مجھے اس کا بچہ اوپر کھڑا روتا نظر آ رہا ہے، اس کا بچہ رو کے مجھے کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، پھر بھی میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اپنے بچوں سے وعدہ لے لو، اب بیٹے چل روزانہ نہیں، جمعے کے دن آ کے ملاقات کر جائیو، نہ سارا قرآن پڑھیو، کل اللہ پڑھ کے دکان سے بھیج دی کریو، اور میرے بچے مر جاؤں تیرے پاس قبرستان آنے کی فرصت نہیں، مصلی پہ بیٹھا بسم اللہ 10 مرتبہ پڑھ کے مجھے بھیج دیو، ایک مرتبہ پڑھے گا قبر کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے گھر میں کوئی قرآن کا بوٹا لگا لو، اپنے گھر میں اے سی لگانے والوں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا، بجلی چلی گئی، ہوا ختم ہو گئی، قرآن کا بوٹا لگا لو، جب اس کا سینہ قرآن کا صندوق بن گیا، قرآن اس کے لبوں پہ آ گیا، پڑھے گا گھر میں، ہواؤں کا انتظام اللہ قبر پہ کرے گا۔ آج سچے سچے دل سے میرے ساتھ وعدہ کرو، انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کی بہاروں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ مال میں، جان میں، دھام میں، درم میں، سخن میں، ہر معاملے میں مدارس والوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگ لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج کوئی مجمع میں ایسا دیوانہ اور جسے آنسو دیکھ کے جس کا دل تڑپ گیا ہو، خدا پاک کی قسم میرے سینے میں درد ہونے لگ گئی، ورنہ میں آپ کو کچھ اور سناتا۔ آج 3-4 لاکھ کا جگراتا، مجھ تھکا پڑا ہوں، ورنہ میرا دل تھا میں آپ کو اور سناتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی دلوں میں ڈالنے والے ہیں، اللہ ہی بٹھانے والے ہیں۔ واللہ کہہ لگے مجمع چلا جائے گا، میں نے کہا نہ آنا ان کے اختیار میں، نہ جانا ان کے اختیار میں، لے آنے والا بھی اللہ، بھجوانے والا بھی اللہ، بٹھانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں
جانے دوں گا، آج میں نے ان سے توبہ کروانی ہے، نہیں جانے دوں گا، آج میں نے ان کی آنکھ میں آنسو لے کے آنا ہے۔ او لوگو تم مقدروں والے ہو، تم نصیبوں والے ہو، پروردگار عالم نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ علماء اکرام نے فرمایا 3 مرتبہ بندہ جو زمین پہ توبہ کرتا ہے، عرش بری پہ پروردگار عالم فرشتوں میں کہہ دیتا ہے 3 مرتبہ توبہ کرنے والے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔